تکلیف کا احساس بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ مارے خوف کے میرا برا حال تھا، بالکل ایسا لگ رہا تھا تھوڑی دیر مزید یہاں رکوں گی تو سانس رک جائے گی۔ میں گہری گہری سانس لے کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش میں تھی، مگر آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ کالج میں داخلہ لینے کی سزا اتنی بڑی ملے گی۔ اچانک مجھے یوں لگا جیسے کوئی دروازے کے باہر آ کر کھڑا ہے۔ میں نے ہمت کی اور دوبارہ دروازے کو زور زور سے بجانے لگی۔ خدارا دروازہ کھول دو، مجھ پر رحم کرو ورنہ مر جاؤں گی، یہاں مجھے ڈر لگ رہا ہے، یہاں بہت اندھیرا ہے۔ میں پھر سے رونے لگی، مگر نہ جانے کیوں باہر کھڑے لوگوں کو مجھ پر ترس نہیں آ رہا تھا۔ اچانک مجھے لڑکیوں کے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ ایسا لگا جیسے لڑکیوں کو میری یہ حالت دیکھ کر بہت لطف آ رہا ہے۔ شدت غم سے میرا برا حال تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ میرا آخری وقت آن پہنچا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آنکھیں بند کر دیتی، اچانک دروازہ زوردار آواز سے کھلا۔ روشنی دیکھتے ہی میں پاگلوں کی طرح باہر بھاگی اور گرتی پڑتی گراؤنڈ میں نکل آئی۔ میری یہ حالت دیکھ کر لڑکیاں میرا مذاق اڑا رہی تھیں۔ خود پر اٹھنے والی لڑکیوں کی نگاہوں کو میں اچھی طرح سے سمجھتی تھی۔ کچھ کی نظروں میں میرے لیے غصہ تھا، کچھ کی نظروں میں تمسخر تھا، جبکہ کچھ دکھ سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ خوف کے مارے میرا دماغ معاف ہو گیا تھا، ہمت نہیں تھی کہ اٹھ سکوں۔ اچانک شور سنائی دیا، میم آ رہی ہیں، میم آ رہی ہیں۔ کچھ دیر بعد وہاں میم آئیں اور بجائے مجھے سہارا دینے کے اٹھانے کے وہ غصے سے بولی، یہ تم نے اپنا کیا حال بنا رکھا ہے، جلدی سے اٹھو، تماشا ختم کرو اور کلاس میں چلو۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ واپس چلی گئیں، جبکہ میں رونے لگی۔ چند لمحوں کے بعد میں نے خود پر قابو پایا اور کلاس میں آ گئی۔ جوں ہی کلاس روم میں داخل ہوئی، میری نظر سامنے بیٹھی لڑکی پر پڑی، آسیہ۔ میرے ذہن میں اس کا نام گونجا۔ یہ وہی لڑکی تھی جس نے مجھے اس جگہ پر بند کیا تھا۔ آج کالج میں پہلا دن تھا۔ پہلے دن ان لوگوں نے میرے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا۔ انہوں نے میری عزت نفس کو کچلنے میں ہرگز کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ میں بیچاری جو کالج میں داخلہ لینے کے لیے بہت پرجوش تھی، نہیں جانتی تھی کہ یہاں آنے کے بعد یہ سب سہنا پڑے گا۔ میں بڑی مشکل سے آنسو پی رہی تھی۔ کلاس میں میڈم نے بھی میرے ساتھ کچھ اچھا سلوک نہ کیا۔ اس نے مجھے سب سے الگ جگہ پر بٹھایا۔ باقی بچوں کو کہا کہ جب تک یہ نئے کپڑے پہن کر نہیں آتی تب تک کوئی اس سے بات نہیں کرے گا۔ میں نے ان کے سامنے آنسو نہ بہائے، کیونکہ ابا نے کہا تھا جس سے آنسوؤں کی قدر نہ ہو، ان کے سامنے رو کر خود کو بے مول نہیں کیا کرتے۔ وہ پورا دن تو میں نے کسی نہ کسی طرح کاٹ لیا۔ چھٹی کی باری آئی تو لڑکیاں اپنی اپنی گاڑیوں میں جانے لگیں۔ میرے پاس گاڑی تو دور، رکشے کے بھی پیسے نہ تھے، لہٰذا میں پیدل چلنے لگی۔ تھوڑی دیر گزری تھی، اچانک میرے قریب موٹر بائک آ کر رکی۔ ڈرتے ہوئے میں پیچھے ہوئی، جب موٹر بائک پر خوبصورت لڑکا سوار تھا، میں نے فوراً نظریں جھکا لیں اور چلنا جاری رکھا۔ میں نے دیکھا اب وہ بھی میرے ساتھ ساتھ چلتا جا رہا تھا۔ میں اس سے کہنا چاہتی تھی کہ یہاں سے جاؤ، مگر ہمت نہ ہوئی۔ تھوڑی آگے جا کر میں ایک گلی میں مڑ گئی تو وہ اپنی گلی میں چلا گیا۔ یہ دیکھ کر میں نے شکر ادا کیا، ورنہ تو لگتا تھا کہ گھر تک چھوڑنے آئے گا، اور اگر محلے کے لوگ اسے یوں میرے ساتھ چلتا دیکھ لیتے تو میری تو شامت آ جاتی۔ ابھی جو مجھے کالج جانے کی اجازت ملی تھی، یہ تو ختم ہونی ہی تھی، اور ابا فوراً میری کسی نشئی سے شادی کروا دیتا، لہٰذا مجھے محتاط انداز میں رہنا تھا۔ جو ہی گھر میں داخل ہوئی تو میری بہن برتنوں کا ڈھیر رکھے بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھ کر بولی، چلو بی بی اب جلدی سے برتن دھونا شروع کرو۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ گھر کا باقی کام بھی کروں اور یہاں بیٹھ کر برتن بھی دھوؤں۔ بہن کی بات سن کر میں نے کچھ نہ کہا۔ اس کی عادت میں اچھی طرح سے واقف تھی۔ پھر جب بھی اسے کوئی کام کہا جاتا، اس کی خواہش ہوتی کہ اس کے حصے کا کام کوئی اور کر دے۔ مجھے پتا تھا پورا دن اس نے کچھ نہیں کیا ہوگا۔ میں نے گہرا سانس لیا اور کہا، مجھے یونیفارم بدلنے دو، میں واپس آ کر برتن دھو دیتی ہوں۔ میں جو کالج سے تھکی ہاری لوٹی تھی، سوچ رہی تھی کہ کچھ دیر آرام کروں گی، کالج کی دن بھر کی ٹینشن کو دماغ سے اتاروں گی، مگر پھر بہن کی بات سن کر مایوس ہو گئی۔ برتن دھوتے دھوتے تقریباً 1 گھنٹہ لگ گیا۔ گھنٹے بعد جب میں اٹھی تب کمر تختہ بنی ہوئی تھی، چلنا بھی دشوار ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ کمرے میں آتی، اماں کی آواز سنائی دی، ارے بی بی تو کب آئی، تو نے بتایا بھی نہیں اور آتے ساتھ آرام پر لگ گئی ہے۔ اماں کی یہ بات سن کر مجھے غصہ آ گیا اور میں نے کہہ دیا، کہاں کا آرام، جب سے گھر کے اندر قدم رکھا تمہاری بیٹی نے برتنوں کے پہاڑ کے سامنے بٹھا دیا۔ میں بہت کم ہی کسی کو کوئی جواب دیا کرتی تھی،
اور اس وقت بھی جب میرا غصہ بہت برا ہوتا، سمجھ نہ آئی کہ میں کس سے کیا بات کر رہی ہوں۔ اماں نے جب دیکھا میں غصے میں ہوں، انہوں نے دوبارہ مجھ سے بات نہ کی اور کہا ٹھیک ہے، جاؤ جا کر آرام کرو، شام میں تم سے بات کروں گی۔ میں نے گہرا سانس لیا اور شکر ادا کیا کہ چلو کسی کو تو مجھ پر ترس آ گیا ہے۔ اس کے بعد میں سو گئی، نہ جانے کب تک سوتی رہی پتہ نہ چلا۔ آنکھ تب کھلی جب اندھیرا چھایا ہوا تھا، یقیناً رات ہو گئی تھی۔ میں تیزی سے کمرے سے باہر نکلی، جہاں پہلے ہی میری بہن دروازے کے باہر کھڑی تھی۔ مجھے جاگتا دیکھ کر بولی، شکر ہے مہارانی کی آنکھ کھل گئی، میں تمہیں 4 سے 5 بار جگا چکی ہوں، مگر تم تو ایسا لگتا تھا گھوڑے گدھے بیچ کر سونے آئی ہو۔ چلو جلدی سے، امی تمہیں یاد کر رہی ہیں۔ شام کے وقت امی کہہ رہی تھی کہ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ جب میں ان کے کمرے میں پہنچی تو بستر پر پڑے بکھیڑے کو دیکھ کر آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ وہاں میرا نیا یونیفارم آیا تھا جو کہ سلا ہوا تھا۔ امی مجھے دیکھ کر مسکرائیں، بولیں، تمہیں کیا لگتا تھا کہ میں تمہارے لیے ایک یونیفارم نہیں بنا سکتی؟ ارے اب میں اتنی بھی غریب ماں نہیں، کم از کم تمہاری ضروریات تو پوری کر ہی سکتی ہوں۔ امی کی بات سن کر میں ان کے گلے لگ گئی۔ میں بہت خوش تھی کیونکہ آج پرانے یونیفارم کی وجہ سے مجھے کالج میں بہت طعنے سننے کو ملے تھے۔ خیر پوری رات مجھے خوشی سے نیند ہی نہ آئی۔ میں یہی سوچتی رہی کل بہت سی لڑکیوں کے ساتھ میری دوستی ہو جائے گی، میں ان سے باتیں کروں گی، ان کے ساتھ پڑھائی کروں گی۔ یہی تو چھوٹی چھوٹی میری خوشیاں تھیں۔ فجر کے وقت میری آنکھ لگی، مگر 8 بجے کے الارم پر دوبارہ کھل گئی۔ میں فوراً اٹھی، کالج جانے کی تیاری کرنے لگی۔ مجھے تقریباً 15 منٹ پہلے گھر سے نکلنا پڑتا تھا کیونکہ مجھے پیدل جانا ہوتا تھا۔ خیر میں چادر اوڑھ کر گھر سے نکل رہی تھی جب امی نے اچانک کہا، ارے بیٹی چادر کی کیا ضرورت ہے، تمہارے پاس تو پٹا ہے نا، وہی ٹھیک ہے۔ میں نے بے یقینی سے اماں کے چہرے کو دیکھا کیونکہ اب وہ کچھ زیادہ ہی آزاد خیال ہو رہی تھیں۔ مجھے دیکھ کر مسکرا کر بولی، یقین کر لو یہ بات میں ہی کہہ رہی ہوں۔ خیر میں نے چادر اتاری، جاتے جاتے اپنا عکس آئینے میں دیکھا تو چند لمحے خود کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ بلا شبہ میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ سفید دوپٹے میں چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ آج میں نے صاف ستھرا نیا یونیفارم پہنا تھا جس نے میری خوبصورتی میں اضافہ کر دیا تھا۔ میری خالہ ٹھیک ہی کہتی تھی کہ بیٹا تم سادگی میں بھی قیامت ڈھاتی ہو۔ میں خوشی خوشی گھر سے نکلی، جوں ہی اپنی گلی مڑی اچانک ایک موٹر بائک دوبارہ میرے قریب آ کر رکی۔ جب میں نے خوفزدہ نظروں سے دیکھا تو یہ تو وہی لڑکا تھا جو کہ کل بھی موجود تھا۔ آج وہ مجھے تجسس بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ بے ساختہ بولا، ماشاءاللہ تم تو بہت حسین ہو۔ اس کے بارے میں نے کل رات یہ فیصلہ کیا تھا، اب اگر دوبارہ میرے راستے میں آیا تو اسے بہت باتیں سناؤں گی۔ میں نے کہا، یہ تمہارا راستہ نہیں۔ چہرے کے تاثرات میں نے تھوڑے سخت کر لیے۔ بہتری اسی میں ہوگی تم اپنے کام سے کام رکھو، آئندہ کبھی میرے راستے میں آنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ تمہارے ساتھ ساتھ اس موٹر سائیکل کو ایسی جگہ پھینکوں گی جہاں سے تمہاری واپسی ناممکن ہو جائے گی۔ پہلے تو وہ حیرانگی سے دیکھتا رہا، پھر اونچی آواز میں ہنسنے لگا۔ اسے ہنستا دیکھ کر مجھے مزید غصہ آ گیا کہ یہ تو میری ڈانٹ کا اصل لیے بغیر مذاق اڑا رہا ہے۔ وہ بولا، چلو یار مجھے تو پتہ ہی نہ تھا کہ تمہارے منہ میں زبان بھی ہے اور تم اتنا پیارا بول سکتی ہو۔ چلو مجھے بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ یہ کہتے ہی اچانک وہ میرے رجسٹر پر جھکا جہاں میرا نام لکھا صاف دکھائی دے رہا تھا، غازیہ۔ واہ یار، نام تو پیارا ہے، تمہاری ہی طرح خوبصورت بھی ہے۔ اس کی یہ حرکتیں دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ بے حد آوارہ شخص ہے۔ جس طرح وہ مجھ سے فری ہو رہا تھا، یہ بھی اندازہ ہوا کہ وہ پہلی بار لڑکی سے بات نہیں کر رہا بلکہ اسے اس کام میں اچھا خاصا تجربہ ہے۔ بہتر یہی سمجھا کہ بحث نہ کروں اور میں دوبارہ چلنے لگی۔ جب کالج کے دروازے پر پہنچی تب اپنے نام کی پکار سنائی دی، غازیہ۔ بات تو سنو، دیکھو وہ سامنے جو تمہیں کالج نظر آ رہا ہے وہ میرا ہی ہے۔ اس کی یہ حرکت دیکھ کر میں نے چاروں طرف دیکھا، شکر ہے کوئی لڑکی وہاں نہیں کھڑی تھی، اگر کوئی ہوتی تو میری شامت آ جاتی۔ میں فوراً اندر آ گئی۔ کالج میں موجود ساری لڑکیاں حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھیں، کچھ کے منہ کھلے ہوئے تھے اور کچھ کی آنکھیں۔ میں جا کر اپنی سیٹ پر بیٹھی، اچانک ایک لڑکی میرے سیٹ پر ہاتھ ماری۔ میں اس کے لیے تیار نہ تھی۔ کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ میں نے کہا۔ اس نے میرے بال زور سے پکڑ لیے اور کھینچتے ہوئے بولی، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی مجھ سے اس انداز میں بات کرنے کی؟
میں نے بالوں کو چھڑوانا چاہا مگر اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ کچھ دیر بعد استانی جی آئیں تو اس نے میرے بال چھوڑ دیے۔ ہمارے شرمندگی اور درد کے میری حالت بری تھی۔ ٹیچر نے آ کر پوچھا بیٹا کیا ہوا، کیونکہ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کہنے لگی حالانکہ یہ سوال مجھے کرنا چاہیے تھا، بیٹا کیا ہوا، مگر انہوں نے میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ جب اس نے اچھی طرح سے تسلی کر لی کہ وہ لڑکی ٹھیک ہے اور اسے کہیں لگی نہیں، تب جا کر وہ میری طرف متوجہ ہوئی، مجھے بازوؤں سے پکڑ کر جھٹکنے لگی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی؟ میں نے کہا میڈم میں نے کوئی بدتمیزی نہیں کی۔ یہ اچانک میرے ڈیسک پر آ کر چیخنے لگی تھی۔ میڈم نے میری بات سن کر نظر انداز کر دیا۔ اس کے بعد وہ لڑکی کو لے کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں پیچھے باقی لڑکیوں کے ساتھ بیٹھی رہ گئی۔ کچھ لڑکیاں مجھ سے ہمدردی جتا رہی تھیں جبکہ کچھ برا بھلا کہہ رہی تھیں۔ اچانک ایک لڑکی میرے ساتھ والی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی اور مجھے تسلی دیتے ہوئے بولی تم پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جہاں تک اس لڑکی کا سوال ہے وہ تو یقیناً نفسیاتی لڑکی ہے، پتہ نہیں اس جیسی لڑکیوں کو کالج میں داخلہ کیسے مل جاتا ہے۔ ارے آہستہ بولو، وہ پرنسپل کی بیٹی ہے، اگر پرنسپل کے اس کے پاپا نے سن لیا تو تمہیں کالج سے نکال دیں گے۔ تب مجھے جا کر اندازہ ہوا کہ اس کا اتنا روب اور دبدبہ کیوں ہے۔ دراصل وہ کالج کے پرنسپل کی بیٹی تھی، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ جو کچھ چاہے کرتی پھرے۔ اس دن گھر واپس آئی تو میرے سر میں شدید درد تھا۔ شکر تھا کہ واپسی پر وہ لڑکے سے ٹکراؤ نہیں ہوا تھا، ورنہ اگر آج بھی ملتا تو یقیناً قتل ہو جاتا۔ میں جب گھر آئی امی میری سوجی آنکھیں دیکھ کر کہنے لگی کیا ہوا، کسی نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ نہیں امی، کیونکہ اگر میں امی کو اس لڑکی کے بارے میں بتا دیتی تو مجھے کالج جانے کی اجازت نہ ملتی۔ رات کو میں کمرے میں لیٹی ہوئی تھی اور سوچ رہی تھی آخر مجھے ضرورت ہی کیا تھی اتنے مہنگے کالج میں داخلہ لینے کی۔ اس سے بہتر تھا میں کسی معمولی کالج میں داخلہ لے لیتی، کم از کم اتنی ذلت کا سامنا تو نہ کرنا پڑتا۔ اور آخر مجھے ضرورت بھی کیا تھی پہلے دن اتنے پھٹے پرانے کپڑے پہن کر جانے کی؟ کپڑوں سے ہی سب کو اندازہ ہو گیا تھا کہ میں غریب خاندان سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرا پہلا تاثر ہی اتنا غلط پڑا تھا کہ میں باقی کے دنوں کے بارے میں اندازہ نہیں لگا سکتی، مگر میں نہیں جانتی تھی کیا ہونے جا رہا ہے۔ اس کالج میں داخلہ لینا بھی میرا ایک خواب تھا۔ جب میں نے ایف ایس سی میں ٹاپ کیا تب امی نے خود آ کر مجھ سے پوچھا کہ میری بیٹی کس کالج میں پڑھنا چاہتی ہے، اور امی نے اسی لیے پوچھا تھا کیونکہ میں نے ان کی ناک پورے خاندان میں اونچی کر دی تھی۔ پورے خاندان میں واحد لڑکی میں تھی جس نے اتنی بڑی کامیابی حاصل کی تھی۔ لہٰذا محلے کے لوگ آ کر امی کو مشورے دے کر سمجھانے لگے کہ تم اپنی بیٹی کی ذہانت کو ضائع نہ کرنا بلکہ اسے پڑھا لکھا کر ایک اچھی نوکری دلوانا۔ مجھے یقین ہے تمہاری بیٹی بہت جلد کامیاب ہوگی اور تمہیں کبھی مایوس نہیں کرے گی۔ کچھ خاندان والوں کی باتیں اور کچھ محلے داروں کی باتیں سن کر اماں نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ مجھے آگے پڑھائیں گی۔ ابا تو پہلے اس فیصلے کے خلاف تھے، ان کا یہ ماننا تھا کہ جتنا جلدی ہو سکے لڑکیوں کی شادی کر دینی چاہیے، یہی بہتر رہتا ہے، مگر زندگی میں پہلی بار امی ابو کے فیصلے کے خلاف گئیں اور ڈٹ کر کھڑی ہو گئیں۔ جب ابا اس بات کے لیے راضی ہو گئے تو پھر امی نے پوچھا بتاؤ کون سے کالج میں داخلہ لینا ہے بیٹی؟ تب میرے سامنے کافی سے کالج تھے جن میں کچھ گورنمنٹ کے تھے اور کچھ پرائیویٹ۔ میں نے پتہ کیا اور پھر شہر کا سب سے بڑا کالج مجھے داخلہ لینے کے لیے راضی ہو گیا، وہ بھی اسکالرشپ پر، یعنی میرا ایک روپیہ بھی خرچ نہیں ہوگا۔ جب میں نے یہ سب کچھ دیکھا تو بہت خوش ہو گئی، مگر میں نے یہ نہ دیکھا تھا کہ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ کالج میں داخلہ کروانے سے پہلے دیکھی جاتی ہیں۔ جیسا میں نے امی کو کہا امی نے ویسے ہی کیا، وہاں جا کر میرا داخلہ تو کروا دیا۔ ویسے بھی اماں نے کون سا پیسے دینے تھے جو وہ نخرے دکھاتی یا پھر کہتی۔ خیر داخلہ لے لیا اور پھر پہلے دن جیسا ان لڑکیوں نے میرے ساتھ سلوک کیا وہ دیکھ کر مجھے شدت سے رونا آیا، مگر اب میں کچھ نہیں کر سکتی تھی، یہاں سے اپنا تبادلہ بھی نہیں کروا سکتی تھی کیونکہ کالج کی پالیسی تھی کوئی ایک بار یہاں داخلہ لے گا تو 2 سال پورے کرنے کے بعد یہاں سے جا سکتا ہے۔ اگلے دن کالج گئی تو پرنسپل کی بیٹی جس کا نام آسیہ تھا وہ راستے میں کھڑی نظر آ گئی، پراسرار انداز میں مسکرانے لگی، پھر وہ مجھے بولی آؤ میرے پیچھے آؤ۔ یقیناً اسے مجھ سے کوئی ضروری بات کرنی تھی۔ میں اس کی بات سننے کے لیے اس کے پیچھے چلی گئی جبکہ وہ مجھے کالج کے قدرے ویران حصے میں لے آئی جہاں پہلے ہی اس کی دوسری سہیلیاں کھڑی تھیں۔
انہیں دیکھ کر مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا، کیونکہ سب کے لبوں پر پراسرار مسکراہٹ رینگ رہی تھی۔ میں نے واپس جانا چاہا تو ایک لڑکی میرے راستے میں آ کر کھڑی ہو گئی اور بولی، ارے بی بی، اتنی جلدی جانے کی ضرورت کیا ہے تمہیں؟ ابھی تو ہم نے تم سے کوئی بات بھی نہیں کی، ابھی تو ہمارا تمہارا بہت سا حساب باقی ہے جو چکانا ہے۔ میں نے کہا، ایسا تو کچھ بھی نہیں، تمہارا مجھ سے کوئی لینا دینا نہیں، پھر بھی اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو میں تم سے معافی مانگتی ہوں، مجھ پر رحم کرو اور مجھے یہاں سے جانے دو۔ میں نے ابھی یہی بات منہ سے نکالی تھی جب اچانک کسی نے میرے بال دوبارہ زور سے پکڑ لیے۔ پلٹ کر دیکھا تو وہ آسیہ ہی تھی۔ آسیہ نے میرے بال زور سے کھینچے۔ اچانک ایک لڑکی آگے بڑھی، اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ میرے منہ سے گھٹی گھٹی چیخیں نکل رہی تھی۔ بے بسی کا احساس شدید تھا۔ لڑکیوں کی گرفت مضبوط تھی۔ کچھ لمحے وہ مجھے یوں ہی اذیت دیتی رہیں، پھر اس نے مجھے زمین پر پھینکا اور کہا، تمہیں پتہ ہے کل تم نے مجھ سے بدتمیزی کر کے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے؟ میں نے اسے کہا، اس کی سزا تو تم مجھے پہلے ہی دے چکی ہو۔ بہت پہلے پرنسپل صاحب میری بے عزتی کر چکے ہیں اچھی خاصی، اور ٹیچر نے بھی۔ اب تم کیا چاہتی ہو؟ تم ٹھیک کہتی ہو، ان سب لوگوں نے تمہاری بے عزتی کی کیونکہ یہ ان کا کام تھا اور ان کا حق، مگر اس سب میں تو کہیں شامل نہیں تھی۔ سو اب میری باری ہے بدلہ لینے کی۔ یہ کہتے ہی اس نے میرے چہرے پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ اس کے بعد میرے پیٹ میں لاتیں مارنے لگی۔ میری حالت بری تھی۔ اپنی مدد کے لیے میں کسی کو پکار رہی تھی، مگر اس جگہ آنے والا کوئی تھا ہی نہیں۔ کچھ ہی دیر میں میری حالت بہت بگڑ گئی۔ اس کے بعد وہ لڑکیاں وہاں سے چلی گئیں۔ میں بہت دیر تک کسی کو مدد کے لیے پکارتی رہی، اور جب کوئی بھی نہیں آیا تو میں ہمت کر کے اٹھی اور وہیں پر بنے پرانے واش روم کی طرف آ گئی۔ ابھی میں منہ دھو رہی تھی کہ اچانک کسی نے دروازہ لاک کر دیا۔ خوف سے میرا برا حال ہو گیا۔ میں دروازہ بجاتی رہی، کسی کو بلاتی رہی۔ لڑکی دروازہ لاک کر کے جا چکی تھی۔ میرا سر چکرایا اور میں زمین بوس ہو گئی۔ وہاں لیٹے تھوڑی دیر گزری تھی جب مجھے اچانک یوں لگا کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا ہے۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہاں ایک خوبصورت نوجوان کھڑا تھا جو میرا نام پکار رہا تھا۔ اس اجنبی کو لڑکیوں کے کالج میں دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی، مگر تکلیف اتنی شدید تھی کہ زیادہ دیر تک میں آنکھیں کھلی نہ رکھ سکی اور بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو تب میں ہسپتال میں تھی۔ یہ ہسپتال ہمارے کالج کے بالکل قریب تھا۔ قریب ہی پرنسپل صاحب بیٹھے تھے۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر انہوں نے باقی سب کو باہر جانے کا کہا، اور جب سب باہر چلے گئے وہ میری طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولے، بیٹا، اگر تم چاہتی ہو تمہارا مستقبل اچھا رہے، تمہارے ساتھ کسی قسم کا مسئلہ نہ ہو، تو جیسا میں کہوں گا تمہیں ویسا ہی کرنا ہے۔ میں نے گردن جھکا لی، کیونکہ اچھے سے پتا تھا اب یہ کیا کہنے جا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے کہا، میں جانتا ہوں تمہارے ساتھ یہ سارا سلوک کرنے والا کوئی اور نہیں، میری اپنی بیٹی ہے، مگر مجھے یقین ہے میری بیٹی کوئی بھی کام بغیر کسی مقصد کے ہرگز نہیں کرتی۔ یقیناً تم نے اسے پہلے تکلیف پہنچائی ہوگی یا دکھ دیا ہوگا، یہی وجہ ہے کہ اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا، مگر اب تمہارا کام یہ ہے کہ اپنی زبان بند رکھو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو نہ صرف میں تمہیں کالج سے نکال دوں گا، بلکہ تمہارے ڈاکومنٹس پر ایسے اسٹیمپ لگاؤں گا تمہیں کسی اور کالج میں ہرگز داخلہ نہیں ملے گا۔ پرنسپل کی باتیں سن کر میری آنکھوں سے شدت سے آنسو بہنے لگے۔ زندگی میں پہلی بار غریب ہونے پر میں رونے لگی۔ اگر میرے والدین امیر ہوتے تو آج میرے ساتھ اس قسم کا سلوک نہ ہوتا، بلکہ لوگ مجھے تکلیف پہنچانے سے پہلے 100 بار سوچتے کہ اگر اس کے باپ کو پتہ چل گیا تو وہ ہمارا حال برا کر دے گا۔ جبکہ اب لوگ اچھی طرح سے جانتے تھے میرا باپ ایک مزدور ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا، سو سب ہی مجھے اپنے اپنے حصے کی تکلیف پہنچانے میں لگے ہوئے تھے۔ خیر، تھوڑی دیر بعد امی گھبرائی ہوئی ہسپتال آ گئیں۔ انہوں نے معمولی سے کپڑے پہن رکھے تھے۔ میری امی کے کپڑوں کو دیکھ کر پرنسپل نے برا سا منہ بنا لیا۔ ان کے چہرے کے تاثرات کو میں نے اچھے سے دیکھ لیا تھا۔ میں نے تکلیف سے آنکھیں بند کر لیں، مگر یہ تکلیف میں نے خود اپنے ہاتھوں سے چنی تھی۔ مجھے اس وقت سوچنا چاہیے تھا، اپنی چادر دیکھ کر پیر پھیلانے چاہیے تھے، مگر اب سب کچھ میرے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی امی مجھے لے کر اپنے ساتھ چلی آئیں۔ راستے میں وہ پوچھ رہی تھیں کہ ہوا کیا ہے؟ تمہاری حالت دیکھ کر بالکل نہیں لگتا کہ یہ کوئی ایکسیڈنٹ ہے، بلکہ ایسا لگتا ہے کسی نے تمہیں بہت پیٹا ہے۔ اگر کچھ ایسا ہے تو مجھے بتا دو۔
میں وعدہ کرتی ہوں میں ان لوگوں کا حشر نشر بگاڑ دوں گی۔ امی کی بات سن کر میں پھیکی مسکراہٹ ہنس دی۔ میں نے کہا ایسا کچھ نہیں امی، آپ کی غلط فہمی ہے۔ مجھے واقعی ایک گاڑی نے ٹکر ماری تھی جس کی وجہ سے میں زمین پر گر کر زخمی ہو گئی۔ ابھی میں نے امی کو اپنے پیٹ کی حالت نہ دکھائی تھی جہاں لاتیں کھانے کی وجہ سے نیل پڑے ہوئے تھے۔ اچانک میرے ذہن میں اس لڑکے کا خیال آیا جسے میں نے بے ہوش ہونے سے پہلے دیکھا تھا۔ نہ جانے وہ کون تھا اور وہاں کیا کر رہا تھا۔ بعد میں اس کے بارے میں مجھے پرنسپل صاحب سے پوچھنا تھا مگر نہ پوچھ سکی کیونکہ جانتی تھی اگر میں لڑکے کے بارے میں کوئی سوال کرتی تو وہ اپنے شاطر دماغ سے کوئی اور ہی پلان بنا لیتا اور مجھے کسی اور مسئلے میں پھنسا دیا جاتا۔ اتنا تو اندازہ ہو گیا تھا کہ اپنی بیٹی کی اس قدر گھٹیا تربیت کرنے میں اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے اور وہ اس پر شرمندہ بھی نہیں تھا بلکہ بہت فخر محسوس کرتا تھا۔ رات کو میں آرام کر رہی تھی جب اچانک ایسا لگا کسی نے میرا نام پکارا ہے۔ میں بستر پر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ یکدم اٹھنے کی وجہ سے اچانک میرے پیٹ میں درد اٹھی جس کی وجہ سے میں کراہتی رہی۔ اچانک میری نظر بستر کے دوسری جانب اٹھی جہاں وہی نوجوان کھڑا تھا جسے میں نے آج دن کے وقت کالج کے پچھلے حصے میں دیکھا تھا۔ اسے یوں مسکراتا دیکھ کر پہلے تو میں حیران رہ گئی۔ میرا دل خوف سے دھڑکنے لگا کیونکہ ایک نوجوان کا یکدم کسی لڑکی کے کمرے میں نمودار ہو جانا ہرگز معمولی بات نہیں تھی۔ میری بات سن کر وہ یکدم غائب ہو گیا اور جب دوبارہ نمودار ہوا تو اس بار وہ میرے انتہائی قریب کھڑا تھا۔ وہ تھوڑا سا جھکا اور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، اب یہ سب دیکھ کر تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں کون ہو سکتا ہوں؟ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ میں دوبارہ بے ہوش ہو گئی۔ تیسری بار جب مجھے ہوش آیا تو میرا سر کسی کی گود میں پڑا ہوا تھا۔ آنکھیں کھولیں تو اپنے سر کے اوپر اسی کا سر پایا۔ میں جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ اس نے برا سا منہ بنایا اور کہا، یہیں لیٹی رہتی، مجھے اتنا اچھا لگ رہا تھا۔ ویسے تو وہ بہت عام انداز میں بات کر رہا تھا، ایسے جیسے میری اس سے بہت پرانی جان پہچان ہے اور دوستی ہے، جبکہ مجھے اسے اپنے سامنے دیکھ کر ڈر لگا۔ پہلے یہ بتاؤ تم ہو کون اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ وہ مسکرا کر بولا، میں ایک جنزادہ ہوں۔ دراصل جس وقت وہ لڑکیاں تمہیں مار کر وہاں سے بھاگ گئی تھیں تبھی میں وہاں آیا تھا اور جب میں نے تمہیں زمین پر پڑے دیکھا تو تمہاری مدد کرنے کے لیے میں نیچے اترا۔ پھر جب میں نے تمہارے خوبصورت چہرے کو دیکھا تو پہلی نظر میں تمہارا دیوانہ ہو گیا۔ تم سے زیادہ خوبصورت لڑکی میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھی۔ تم نہ صرف پاک ہو، معصوم ہو، بلکہ بہت سندر ہو۔ تم جیسی لڑکی کے ساتھ ایسا سلوک کرنے کا حق کسی کو بھی حاصل نہیں۔ اس کی بات سن کر میری آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ میں نے کہا، سب مجھ سے اس لیے ایسا سلوک کرتے ہیں کیونکہ میں غریب ہوں۔ وہ بولا، بے فکر رہو، آج کے بعد کوئی تمہارے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرے گا اور اگر کسی نے کوشش بھی کی تو اس کا حساب میں خود اس سے لوں گا۔ میں نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا اور پھر اس سے وعدہ لیا کہ تم ہمیشہ میری مدد کرو گے۔ اس نے کہا، بالکل، یہ وعدہ رہا، اور بولا، چلو اب بے فکر ہو جاؤ، سونے کی تیاری کرو۔ اگلے دن تمہیں کالج بھی جانا ہے۔ وہ بہت سمجھداروں کی طرح باتیں کر رہا تھا جبکہ تھوڑی دیر پہلے تو وہ بچوں جیسی حرکتیں کر رہا تھا۔ جنزادے کے بدلتے ہوئے روپ سے میں بھی حیران تھی مگر اب خوش بھی تھی کہ چلو کوئی تو میرا مددگار بھی موجود ہوگا۔ اگلے دن معمول کے مطابق اٹھی اور کالج جانے کے لیے تیار ہو گئی مگر اس دوران میں اکیلی نہ تھی، وہ جنزادہ بھی میرے ساتھ تھا۔ جب میں گلی سے مڑنے لگی تو اچانک ایک موٹر بائیک میرے قریب آ کر رکی۔ یہ تو وہی لڑکا تھا۔ اسے دیکھ کر میں نے برا سا منہ بنایا۔ اس کے ساتھ ہی میرے کانوں میں سرگوشی ہوئی، کیا تمہیں یہ لڑکا پسند نہیں؟ اس کی جنزادے کی بات سن کر میں نے کہا، ہاں، یہ لڑکا مجھے پسند نہیں، تم اسے ٹھکانے لگاؤ۔ یہ کہتے ہی میں نے اپنے قدموں کی رفتار بڑھا دی اور پھر جب میں نے تھوڑا آگے جا کر پلٹ کر دیکھا وہ لڑکا خود کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا جبکہ جنزادہ کبھی اس کے سر پر مار رہا تھا اور کبھی پیٹ پر۔ تھوڑی دیر بعد وہ لڑکا وہاں سے خوفزدہ ہو کر بھاگ گیا۔ یہ منظر دیکھ کر میں ہنسنے لگی۔ مجھے یوں ہنستا دیکھ کر وہ بولا، ہمیشہ ہنستی رہا کرو۔ تھوڑی دیر میں جب کالج پہنچی، پرنسپل کی صاحبزادی سامنے ہی کھڑی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرانے لگی اور بولی، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تمہارے چہرے پر آج مسکان ہوگی۔ میں تو سوچ رہی تھی کہ تم نے بیوہ عورتوں جیسا حلیہ بنا رکھا ہوگا مگر لگتا ہے تمہیں ایک بار پھر سبق سکھانا پڑے گا۔ یہ کہہ کر اس نے میرا بازو پکڑ لیا مگر میں اونچی آواز میں چلانے لگی اور کہا، یہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟
میں نے لا علمی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ یہ تماشا دیکھ کر باقی لڑکیاں بھی ہمارے ارد گرد اکٹھی ہو گئیں۔ پرنسپل صاحب کی بیٹی حیرانگی سے اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی اور پھر اپنا ہاتھ لڑکیوں کو دکھانے لگی۔ دیکھو یہ تو جادوگرنی ہے۔ میں نے صرف اسے ہاتھ لگایا مگر میرا یہ ہاتھ جل گیا۔ میں نے اس کا ہاتھ دیکھا، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، جلن کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ باقی لڑکیاں بھی ہنسنے لگیں، کچھ اونچی آواز میں سرگوشی کرتے ہوئے بولیں، یہ لڑکی تو بالکل پاگل ہو گئی ہے، پرنسپل کو چاہیے پہلے اپنی لڑکی کا علاج کروائیں۔ لڑکیاں ہنستی ہنستی وہاں سے چلی گئیں۔ ان کی بات سن کر جب آسیہ نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا تو وہ خود بھی حیران رہ گئی اور وہ غصے سے میرے قریب آئی۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ میرے بالوں کو پکڑتی، جنزادے نے اس کے بالوں کو پکڑ لیا۔ وہ زور زور سے چلانے لگی مگر اب کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا، ورنہ مجھے تو لگتا تھا کہ تھوڑی دیر بعد ساری کالج والیاں دوبارہ اس کے قریب جمع ہو جائیں گی۔ پھر جب جنزادے نے بہت دیر بعد اس کے بالوں کو چھوڑا تو وہ روتی ہوئی وہاں سے چلی گئی اور اس کے بعد اسے پورا دن میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ وہ دن میرا بہت اچھا گزرا۔ نہ صرف جنزادے نے پڑھائی میں میری مدد کی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس نے مجھے مزے کی چیزیں کھانے کو دیں۔ بریک کے وقت جب میں بیٹھی کھانا کھا رہی تھی، اچانک میری ہم جماعت میرے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ اس وقت اس نے دیکھا میں نے ایک بہت انوکھا فروٹ ہاتھ میں پکڑا ہے۔ یہ فروٹ میری دنیا کا نہیں بلکہ اسی جنزادے کی دنیا کے تھا جو بھی تھوڑی دیر پہلے وہی میرے لیے لایا تھا۔ وہ پھل دیکھ کر وہ حیران ہو کر بولی، یہ عجیب و غریب چیز کیا ہے؟ میں نے کہا، یہ عجیب و غریب چیز نہیں بلکہ ایک پھل ہے۔ جب اس نے نام پوچھا تو میں خاموش ہو گئی کیونکہ نام تو مجھے بھی نہیں پتا تھا۔ جنزادے نے میرے کان میں سرگوشی کی۔ جو نام اس نے مجھے بتایا وہ میں نے اس لڑکی کو بتا دیا مگر میں نے اسے کھانے کو نہ دیا کیونکہ جنزادے نے مجھے وہ پھل اسے دینے سے صاف انکار کیا تھا۔ وہ بہت دیر تک میرے پاس بیٹھی یہی سوچتی رہی کہ شاید میں اسے پھل چکھنے کو دوں گی مگر میں نے اسے مایوس کیا۔ دن تیزی سے گزرتے جا رہے تھے۔ اب کالج کی لڑکیاں مجھے پریشان نہیں کرتی تھی اور نہ ہی وہ موٹر سائیکل والا میرا راستہ روکا کرتا تھا۔ ایک دن میں بینچ پر اکیلی بیٹھی تھی اور وہ جنزادہ میرے ساتھ نہیں تھا، ایک ضروری کام سے اپنی دنیا میں گیا ہوا تھا۔ میں بھی مطمئن ہو چکی تھی کیونکہ مجھے لگتا تھا آسیہ اب کبھی بھی مجھ سے بدلہ نہیں لے گی مگر یہ میری غلط فہمی ثابت ہوئی۔ آسیہ نے مجھے بینچ پر اکیلے بیٹھے دیکھا اور یہ بھی دیکھا کلاس میں اور کوئی نہیں تو وہ تیزی سے میرے قریب آ کر کھڑی ہوئی۔ تم یہ جو جادو کرتی پھر رہی ہو مجھے اس کے بارے میں اچھے سے اندازہ ہو گیا ہے، میں نے کہا۔ میں نے کسی قسم کا جادو نہیں کیا، بہتر ہوگا تم میرے پاس نہ آؤ، مجھ سے دور رہو۔ میں نے اس کے قریب سے، اس سے پہلے میں اس کے قریب سے ہو کر گزر جاتی، اس نے بہت دیر تک میرا بازو پکڑ کر رکھا۔ پھر وہ خوشگوار حیرت سے بولی، پہلے جب میں تمہیں ہاتھ لگاتی تھی وہ جل جاتا تھا مگر آج ایسا نہیں ہوا، مجھے بتاؤ وجہ کیا ہے؟ میرے چہرے پر ایک سایہ سا لہرا گیا کیونکہ وجہ ایک ہی تھی، میرا ساتھی اس وقت میرے ساتھ موجود نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی اس نے مجھے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے لے جانے لگی۔ میں نے خود کو چھڑوانے کی کوشش بھی کی مگر اس کی گرفت خاصی مضبوط تھی۔ وہ پراسرار انداز میں کہہ رہی تھی، جو میں تمہارے ساتھ کرنے والی ہوں اس کے بعد آئندہ تم کبھی بھی مجھ سے پنگا لینے کی کوشش نہیں کرو گی بلکہ تم کالج میں داخل ہونے سے پہلے 1000 بار سوچو گی۔ تمہاری وجہ سے نہ صرف میری سب کے سامنے اتنی بے عزتی ہوئی بلکہ پڑھائی میں بھی تم نے مجھ سے زیادہ نمبر لے کر میری ناک کٹوا دی، اس کا حساب بھی تمہیں دینا ہوگا۔ اس کی بات سن کر میں اسے کہنا چاہتی تھی کہ نمبروں میں میرا کوئی قصور نہیں کیونکہ کوئی جتنی محنت کرتا ہے اسے اس کا اجر ملے گا۔ اگر تمہیں اتنی ہی حسرت ہے تو تم مجھ سے زیادہ محنت کرو۔ کچھ دیر بعد وہ مجھے اسی جگہ لے کر آ گئی جہاں وہ اس دن بھی لے کر گئی تھی۔ وہاں اس کی سہیلیاں پہلے سے موجود تھیں، وہ ساری میری طرف بڑھنے لگیں اور تھپڑ مارنے لگیں، وہ ساری مجھے ایک ساتھ مار رہی تھیں۔ اچانک اس میں سے ایک لڑکی نے موبائل نکالا اور کہا، دیکھنا اب تم میں اس کا کیا حشر کرتی ہوں، اب میں اس کی ویڈیو بناؤں گی اور ویڈیو انٹرنیٹ پر ڈالوں گی، اس کے بعد مجھے پورا یقین ہے یہ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے گی۔ اس کی بات سن کر میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ میں انہیں منع کرنا چاہتی تھی مگر تکلیف کے مارے زبان سے الفاظ ہی ادا نہیں ہو رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں ویڈیو بنانا شروع کرتی اچانک اس نے زوردار چیخ ماری اور پھر زمین پر بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ اسے بے ہوش ہوتا دیکھ کر باقی لڑکیاں بھی
خوف زدہ ہو کر وہاں سے کھسکنے لگی۔ اب صرف وہاں آسیہ ہی بچی تھی، جو کہ خوف زدہ نظروں سے کبھی اپنے آگے دیکھتی تو کبھی پیچھے، مگر اسے بھی کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ جنزادے نے اسے بالوں سے پکڑا اور اس کے چہرے پر تھپڑ مارنے لگا۔ اس نے آسیہ کو اتنے برے انداز میں ڈرایا کہ وہ بے ہوش ہو گئی۔ میری بھی حالت بری تھی، ہمت نہیں تھی کہ میں اٹھ سکوں۔ جنزادے نے مجھے سہارا دے کر اٹھایا اور جب میں نے آنکھیں کھولیں تب میں کسی اور دنیا میں موجود تھی۔ یہ ایک جگہ بہت پیارا خوبصورت محل تھا۔ اچانک ایک لڑکی بھاگتی ہوئی آئی اور مجھے سہارا دے کر چلنے لگی۔ پھر ہم ایک کمرے میں جا کر رکے۔ وہاں پہلے سے کوئی طبیبہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس عورت نے میرے زخموں پر مرہم لگایا، میرا علاج کیا، جس سے مجھے فوری راحت مل گئی۔ میرے سارے زخم ٹھیک ہو گئے تھے، میں پہلے کی طرح تندرست تھی۔ میں نے اپنے رحم دل جنزادے سے کہا، مجھے گھر لوٹ کر جانا ہے، گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ اس نے آنکھیں بند کرنے کے لیے کہا۔ میں نے آنکھیں بند کی اور لگا جیسے ہواؤں میں اڑ رہی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد اس نے آنکھیں کھولنے کا کہا۔ آنکھیں کھول کر دیکھا تو گھر کے دروازے کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کا شکریہ ادا کر کے گھر کے اندر داخل ہوئی، مگر اس وقت مجھے آسیہ کی بھی فکر ہو رہی تھی۔ بلا شبہ اس نے میرے ساتھ بہت غلط کیا تھا، مگر اس کے باوجود مجھے اس کی فکر تھی۔ اگلے دن اماں نے مجھے کالج جانے کے لیے اٹھایا تو میں نے صاف انکار کر دیا کہ اب میں کالج نہیں جاؤں گی امی۔ امی نے کہا، یہ کیا بات ہوئی؟ تمہیں تو بہت شوق تھا کالج جانے کا، اب کیا ہو گیا بیٹی؟ میں نے کہا، مجھے کالج جانے کا شوق تھا، کسی ایسی جگہ کا نہیں جہاں لوگوں کو ان کی امیری اور غریبی کی بنا پر پرکھا جاتا ہے۔ یہ کہہ کر میں نے منہ موڑ لیا۔ امی کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر میں نے اتنا بڑا فیصلہ کیا ہے تو اس کے پیچھے ضرور کوئی بڑی وجہ ہوگی، تو انہوں نے مجھے دوبارہ کالج جانے پر مجبور نہ کیا۔ وہ کافی دن تک اس بارے میں بات کرتی رہتی کہ شاید تم پڑھائی کو جاری رکھتی، کالج جاتی تو تمہاری قسمت سنور جاتی اور یقیناً تمہیں کسی اچھی جگہ نوکری مل جاتی۔ امی کی بات سن کر میں کچھ بھی نہ کہتی بلکہ خاموشی سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ دن بہت تیزی سے گزرتے جا رہے تھے۔ میری اور جنزادے کی ملاقاتوں میں اضافہ ہو چکا تھا۔ رات کے وقت اچانک وہ آتا اور کہتا، چلو چھت پر چل کر باتیں کرتے ہیں۔ اس کے صرف ایک بار کہنے پر میں اس کے ساتھ چل پڑتی تھی، کیونکہ مجھے اس سے باتیں کرنے میں بہت مزہ آتا۔ وہ بھی مجھ سے باتیں کر کے بہت خوش ہوتا تھا، مگر پھر ایک دن اس نے کہا، میرا وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ میں نے ناسمجھی سے دیکھا۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ کیا تمہیں کوئی بیماری ہے؟ تم مرنے جا رہے ہو؟ وہ ہنس کر بولا۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا تم اتنی سخت دل کی لڑکی ہو۔ تم نے یہ بات اتنے آرام سے کہہ دی۔ پھر مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا اور میں نے معذرت کی، بس یوں ہی میرے منہ سے نکل گیا۔ پھر اس نے کہا، نہیں مرنے نہیں جا رہا بلکہ اپنی دنیا میں لوٹ کر جا رہا ہوں۔ یہ بات میرے لیے بہت تکلیف دہ تھی، کیونکہ اس کی تو مجھے اچھی خاصی عادت ہو گئی تھی۔ اب اس کے بغیر ایک دن بھی گزارنا مشکل لگتا تھا۔ جس دن اسے نہ دیکھتی میرا وہ دن ہی نہ گزرتا۔ اب جب وہ مجھے چھوڑ کر جانے کی بات کر رہا تھا تو دل بالکل نہیں لگ رہا تھا۔ میں اسے روکنا چاہتی تھی، مگر اس نے مجھے یہ کہہ کر خاموش کروا دیا، غازیہ مجھے روکنے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ اگر تم نے مجھے روکا تو شاید میں جا نہ سکوں، مگر میرا جانا بہت ضروری ہے۔ اگر وہاں نہ گیا میرے قبیلے کو خطرے میں ہوگا، میرا قبیلہ خطرے میں پڑ جائے گا۔ واقعی وہ شکل سے بھی مجبور لگ رہا تھا، لہٰذا میں نے فیصلہ کیا اسے نہیں روکوں گی، کیونکہ ویسے بھی جو انسان کی زندگی میں آتا ہے اسے ایک نہ ایک دن جانا ہی پڑتا ہے۔ میں نے کہا، اگر تم نے فیصلہ کر ہی لیا ہے تو ابھی اور اسی وقت چلے جاؤ۔ اگر مزید تم کچھ دن اور ٹھہرے تو شاید میں تمہیں کبھی جانے نہ دے سکوں۔ میری بات سن کر اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا اور وہ بولا، صرف کچھ دن اور ہیں جو مجھے تمہارے ساتھ گزارنے ہیں، اس کے بعد میں چلا جاؤں گا۔ کم از کم یہ دن، یہ خوشی مجھ سے نہ چھینو۔ مگر اس بار میں نے اس کی بات نہ مانی اور کہا، تمہارے وہ کچھ دن میری زندگی کو بگاڑ کر رکھ دیں گے۔ میں چاہتی ہوں، کیونکہ میں جانتی ہوں اگر میں تم سے محبت میں گرفتار ہو گئی تو کبھی نہیں بھول پاؤں گی۔ حالانکہ میں پہلے ہی اس کی محبت میں گرفتار ہو چکی تھی۔ پھر اس جنزادے نے مجھ سے معذرت کی اور ہمیشہ کے لیے وہاں سے چلا گیا۔ جنزادے کے جانے کے بعد اب وہاں ویرانی پھیل چکی تھی۔ میرا دل یکدم اداس ہو گیا تھا، ایسا لگا جیسے میں نے اپنے جسم کا ایک حصہ خود سے الگ کر دیا ہے۔ اچانک نظر گود پر پڑی جہاں اس وقت ایک ہتھیلی پڑی تھی۔ اس تھیلی کو کھول کر دیکھا، اس کے اندر بہت قیمتی زیورات تھے، یقیناً یہ وہی دے کر گیا تھا۔ زیورات کو میں نے الماری میں سنبھال دیا
اور ایک اچھے وقت کا انتظار کرنے لگی، کیونکہ ابھی اگر میں یہ اماں کے حوالے کر دیتی تو امی مجھ سے ہزاروں سوال پوچھتی۔ اور اگلے دن پرنسپل صاحبہ آسیہ کو لے کر میرے گھر آئیں اور مجھ سے معذرت کرتے ہوئے بولی، بیٹا ہم لوگوں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی، ہم لوگ اس حرکت پر شرمندہ ہیں، مگر وعدہ کرتے ہیں آئندہ تمہارے ساتھ اس قسم کا سلوک نہیں کریں گے، بلکہ کسی اور غریب بچے کے ساتھ ایسا سلوک نہیں ہوگا۔ پرنسپل کی بات میں نے تحمل سے سنی اور انہیں سمجھاتے ہوئے کہا، اگر آپ بچوں کے لیے اسکالرشپ دیتے ہیں تو کم از کم اس بات کی بھی یقین دہانی کروائیں کہ بچوں کو وہاں ایک اچھا ماحول ملے، کیونکہ جو سلوک آپ غریبوں کے ساتھ کرتے ہیں اس سے نہ صرف ان کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچتی ہے بلکہ وہ معاشرے میں یا کہیں اور سر اٹھانے کے قابل نہیں رہتے۔ آسیہ کافی شرمندہ تھی، اس نے مجھ سے معذرت کی اور گلے لگ کر ساری رنجشیں دور کر دیں۔ اس کے بعد میری اس سے کافی اچھی دوستی تھی، وہ 2 سال کالج میں بہت اچھے طریقے سے گزرے۔ اس کے بعد میں نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اب مجھے کوئی مالی تنگی نہیں تھی۔ جو زیورات اس نے مجھے دیے تھے وہ بیش قیمتی تھے، وہ بیچ کر ابا نے دکانیں خریدیں، کاروبار شروع کیا اور میں نے پڑھائی کو جاری رکھا۔